الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث قدسی جو تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اس حوالے سے نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا جو شعر ہے اس کو آپ سماعت فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں، نمود جب کنز مخفی نے چاہا فاحببت ان اعرف، اس نے سنایا تو وحدت نے کثرت میں جلوہ دکھایا، مگر ذات مخفی کی مخفی رہی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جو شعر کا پہلا مصرع ہے، مصرع اولا، اس میں حدیث قدسی جو میں نے تلاوت کی ہے اس کا تذکرہ ہے۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو تخلیق کیا۔ پہلے مصرع میں اس حدیث قدسی کی طرف اشارہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کیونکہ انسان کی تخلیق کا مقصد، اس کی تخلیق کا سبب عرفان الہی ہے، اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب، اپنے پالنہار، اپنے مالک وحدہ لا شریک کی پہچان ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ جس مقصد کے لیے اس کی تخلیق کی گئی ہے، اس کی بندگی کے لیے تخلیق کی گئی ہے، اس کی پہچان کے لیے تخلیق کی گئی ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے بھی فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، صرف میری عبادت کریں، إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تو انسان کو ہمیشہ چاہیے کہ اپنی تخلیق کو پیش نظر رکھے، کوشاں رہے، کوشش کرتا رہے کہ عرفان ذات اسے حاصل ہو، اس راستے کا مسافر بن جائے، جدھر اس کی نظر اٹھے ایسے لگے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، اسی کا اظہار ہے، جس طرف اس کا ذہن سوچے، اس کا ذہن یہی سوچے یہ میرے رب کی عطا ہے، یہ میرے رب کی پہچان ہے۔ یعنی مخلوق جتنی بھی ہے اس میں انسان کو چاہیے کہ عرفان الہی کا متلاشی ہو، اسے تلاش کرے۔ تو پہلے مصرع میں حدیث قدسی ہے، اور جو دوسرا مصرع ہے جس میں نمود اور مخفی ہے، یعنی ظاہر اور چھپا ہونا ہے، دو الفاظ آئے ہیں۔ تو وحدت نے، دوسرا مصرع، تو وحدت نے کثرت میں جلوہ دکھایا، مگر ذات مخفی کی مخفی رہی ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، یعنی نمود اور ظہور دو الگ الگ چیزیں ہیں، دو الگ الگ کیفیات ہیں، ایک خفا ہے اور ایک پوشیدہ ہے۔ خفا و پوشیدگی، یعنی خفا کا مطلب پوشیدہ، مخفی، اور پوشیدگی، پوشیدہ ہونا، نظر نہ آنا، یعنی خفا و پوشیدگی ایک الگ کیفیت ہے، اس کی الگ حیثیت ہے، اور نمود ظاہر یہ الگ کیفیت ہے۔
تو اگرچہ ذات مطلق اللہ رب العالمین کی جو ذات ہے، اپنی نمود اور منزل جو عرف ہے، پہچانے جانے کی جو کیفیت ہے، یہ پہلے خفا میں تھی. اس کو سمجھیں دوبارہ. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پہلے پوشیدہ تھی، خفا میں تھی، یہ اس کی کیفیت تھی. اللہ تعالیٰ کیفیات سے مبرہ بھی ہے، منزہ بھی ہے. مگر ایک بات ہے کہ اس کی پہلے جو ذات و صفات ہیں وہ پوشیدہ تھیں، مخفی تھیں، کوئی پہچان نہیں سکتا تھا، کوئی پہچان تھی ہی نہیں. اب اس نے اپنی اسی کیفیت، خفا، پوشیدگی، مخفی ہونے کی کیفیت کو اس نے ترک کیا، چھوڑ دیا، اور چاہا کہ میں نمود و ظہور کروں. گویا اس لحاظ سے خفا جو ہے اللہ رب العالمین کی سنت متروکہ ہوئی، اور نمود جو ہوئی، ظاہر ہونا، یہ سنت مستعملہ ہوئی، یعنی جو موجود ہے. لہذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ خدائے بزرگ و برتر نے اس کی ذات کو اس قابل اظہار اور غیر معمولی صفات اور صلاحیتیں ودیت فرمائی ہیں، تاکہ لوگ مجھے پہچانیں، اپنے خالق کو پہچانیں. وہ بوقت ضرورت انہیں مخفی رکھنے کی بجائے ان کو ظاہر کرے. یعنی انسان کو بھی یہ چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے اندر صلاحیتیں، صفات مخفی رکھی ہیں، پوشیدہ رکھی ہیں، اس کا اظہار کرتا رہے. یعنی ظاہر کرے، اس کو چھپائے نہ، جو اس کے پاس علم ہے آگے بتائے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے میرے مصطفیٰ، جو آپ نے کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو رب نے آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں اس کا بیان کیا کریں، بتایا کریں، اظہار کریں. تو انسان کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کا اظہار کرے، کیونکہ دور اخفا یعنی پوشیدہ دور گزر گیا، اللہ تعالیٰ نے ترک کیا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میری صفات کا اظہار کیا جائے. فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. اب ان عرف کے اعلان کے بعد ابد تک موجودات کو رخصت نمود دے دی گئی ہے. خواہ مخواہ کا اخفا بھی ریاکاری ہے، تصنع ہے، اور اس میں ریاکاری کا عنصر موجود ہوتا ہے. ہر موجود کو چاہیے کہ اس میں جو جس قدر خوبیاں، صفات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں اس کو بازار وجود سے نکالے، بازار ذہن سے نکالے، بازار دل سے نکالے، زبان سے اس کا اظہار کرے. لیکن شرط جو اللہ تعالیٰ نے بھی رکھی ہے، خود نمائی، خود ستائی، خود تعریفی کا پہلو اس میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ تمام نمود تحدیث نعمت کے طور پر ہو. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اے مصطفیٰ جو آپ کو نعمتیں عطا کی گئی ہیں بتایا کریں، بات کیا کریں، لوگوں کو بتائیں کہ میرے رب نے میرے اوپر یہ نعمتیں نازل کی ہیں. اور اس غرض و نیت سے ہو کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں مصنوع کو، صنعت کو دیکھ کر تحمید و تمجید بیان کرنے لگیں اور کہہ اٹھیں، سانے کی یاد آتی ہے صنعت کو دیکھ کر، سانے کی یاد آتی ہے صنعت کو دیکھ کر. اللہ رے کیا جمال ہے، کیا خد و خال ہے، اللہ رے کیا جمال ہے، کیا خد و خال ہے. اس سے آگے انشاءاللہ اسی شعر سے آگے چلائیں گے اسی شعر کو بھی. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.